سر جو میری انڈرسٹینڈنگ ابھی وہی ہے، اس کو میں تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دوں سر، اس کے اوپر آپ کہہ دیجیے گا کہ یہ بات صحیح ہے جو میں نے انٹرپریٹ کی ہے یا نہیں، کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی جاب آفر ہوتی ہے، وہ ٹیسٹ دیتا ہے، کلیئر کرتا ہے، ریٹن ٹیسٹ کلیئر کرتا ہے، انٹرویو کلیئر کرتا ہے، اور آفر لیٹر دیتے ہوئے اگر اس سے کوئی رشوت مانگی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ رشوت دیں گے تو ہم آپ کو آفر لیٹر دیں گے، تو سر دس از دا لاسٹ ریزورٹ. جی بالکل ایسے ہی. ادروائز کسی بھی صورت میں سر اس کا مال بھی جتنی وہ تنخواہیں لے گا وہ سر وہ سارا کا سارا آرام ہے. ظاہر جب اس نے ایک سٹارٹ ہی ایک بری چیز سے لیا ہے تو وہ تو نہ صرف اس نے حقوق اللہ کو پامال کیا ہے، اس نے حقوق العباد کو بھی تو پامال کیا ہے نا، کسی اور کی. بالکل سر، کرسی پہ آگے بیٹھا. جی دیکھیں حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے نا یہ، کیونکہ یہ ہزاروں اسٹوڈنٹس، ہزاروں ایون کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، کسی ایک صوبے کا یا کسی ایک کو اسپیسیفائی نہیں کروں گا، ایسے بہت سارے کیسز سر آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کو جو کہ تیاری کر رہے ہیں، یوتھ کو، کہ اگر آپ اس ڈائریکشن میں سوچتے بھی ہیں تو آپ جو آنے والی آپ کی جنریشن ہے اس کو بھی ایک حرام کے راستے پہ ہی ڈالتے ہیں. جی ایسے ہی. سر یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ سر ابھی جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں سر، آپ کا ایک اپنا اورا ہوگا، آپ کے پاس ایک اپنی ماشاءاللہ بڑی زبردست طریقے سے انفارمیشن پہنچتی ہوگی. سر جو ہمارا اورا ہے یوتھ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں سر، اس میں جو ہماری آبزرویشن ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سر فرقہ واریت پہ تو سر آپ نے جو کام کیا وہ شاید بہت ہی پاس میں تو شاید ہوا ہی نہیں ہے، ایون شاید کیا یقیناً نہیں ہوا. پر سر آپ کی بہت کم ویڈیوز اس پہ پائی جاتی ہیں کہ سر جو لسانیت ہے، ایتھنیسٹی جو ہے سر، جو آپس میں لینگویج کے بیس پہ اختلافات کیے جاتے ہیں کہ آپ فلاں کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہو، آپ فلاں کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہو، یہ ہماری کمیونٹی کا نہیں ہے، وہ ہماری کمیونٹی کا نہیں ہے. سر واٹ از یور اسٹانس، پرسنل اسٹانس، اینڈ سر واٹ از دا اسلامک اسٹانس آن دس؟ دیکھیں اسلامی اسٹانس تو سورۃ الحجرات میں واضح آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے تمہاری پہچان ہو، دیٹس آل. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو خدا کی شناخت رکھنے والا ہے، خدا کی یعنی خوف اور تقوی رکھنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ عزت والا ہے. باقی جو دنیاوی منصب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا اگر آپ رولز اور ریگولیشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے جو یعنی زبان کا ذکر کیا، یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے جو یہ مختلف زبانیں تمہاری رکھی ہیں تو یہ پہچان کے لیے ہیں، مختلف رنگ و نسل میں تمہیں رکھا ہے. اور انہی آیات کو سپورٹو وہ مشہور زمانہ خطبہ ہے جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم جو ہے وہ مٹی سے بنائے گئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. تو اسلام تو اس طرح کی کسی چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر کوئی اونچا ہو جائے یا کوئی نیچا ہو جائے. ایک اس کا ایک اسپیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا کہ انبیاء کا سلسلہ اس میں شروع کیا، اور اس کے بعد بنی اسماعیل کو چن لیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا بنی اسماعیل میں سے. یہ ایک چیز ہے، لیکن اس میں بھی واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا جو کہ ایک اونچے خاندان سے تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے حق میں مجھے سفارش کر رہے ہو، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا کوئی ڈفرنس نہیں کیا. باقی ہمارے معاشرے کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو آپ اگر اسے ڈیپ ڈگ کریں تو یہ اس کے پیچھے ساری کی ساری پالیٹکس ہوتی ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مخالف جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے اس بنیاد کے اوپر، جی ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کیوں کھڑی کی گئی، پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے، اور پھر وہی ایم کیو ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں فٹ ہو گئی، پھر اس سے بھی انہوں نے جان چھڑائی. ایم کیو ایم اگر خالصتاً وہی کام کرتی رہے کہ وہ مہاجرین جو آئے تھے وہاں سے، جو کہ بالکل ایکول رائٹس رکھتے ہیں پاکستان میں، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے لیکن اسلحہ نہ اٹھائے، اور اس کی بنیاد کے اوپر سندھیوں سے نفرت نہ کرے اور نہ سندھی لوگ اردو سپیکنگ والوں سے نفرت کرے، ایسے معاملات تو نہیں ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ زیادہ تر آپ کو پولیٹیکل جماعتوں میں اور ان پڑھ وڈیروں کے اندر یہ چیزیں ساری نظر آتی ہیں. آپ یونیورسٹیز میں، کالجز میں چلے جائیں، وہاں اس بنیاد کے اوپر اتنی بڑی تفریق نہیں ہوتی. وہ جو آپ کو کسی زمانے میں طلباء تنظیمیں بھی نظر آتی تھی نا، وہ بھی پولیٹیکل لوگ ان کا یوز کرتے تھے. ادروائز میرے جتنے قریبی دوست ہیں
ان میں کئی پٹھان ہیں، آج بھی میری ان سے اسی طریقے سے دوستی ہے، ہم نے تو کبھی فرق نہیں کیا. سندھی بھی تھے جہاں ہم جاب کرتے تھے، ہر طرح کے لوگ. ہم نے آج تک کبھی اس کو ٹاپک بنایا ہی نہیں ہے کہ یہ مہاجر ہے یا یہ سندھی ہے یا یہ پنجابی ہے، اس بنیاد کے اوپر کریں. تو چاہے لوگ ہیں، میرے خیال آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب کہ اتنی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اور انسانیت نے تھپیڑے کھا کھا کر وقت کے یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے کہ ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، اور ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی عزت افزائی ہونی چاہیے. نہ تو خاندان کسی کو اونچا یا نیچا کرتا ہے، نہ اس کا قبیلہ اونچا یا نیچا کرتا ہے. یہ تو پہچان تھی، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی وقت کے ساتھ اب میں سمجھ رہا ہوں ڈائلیوٹ ہوتی. بالکل ایسے. ہاں جی، اللہ کا شکر ہے جیسے ہی تعلیم آ گئی. آپ دیکھیں تعلیم اتنی برکت والی چیز ہے کہ دو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو خاندانی تعصب کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن انہی کے بچے جب پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتے. ایسے ہی. یہاں پر سید اور غیر سید کے نکاح کے اوپر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کی بنیاد کے اوپر اتنا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں. لیکن جب لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان چیزوں میں کیا رکھا ہوا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. بعض کنزرویٹو لوگوں کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے شاید یہ کوئی ریلیجن کی تعلیمات ہے کہ آپ نے یہ فرق کرنا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ جو آنر کلنگ ہوتی ہے کہ دو لڑکا لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، اگرچہ وہ شادی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہونی چاہیے، گھر والوں کو انوالو کیا جائے، اور یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے اور یہ مرد کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے. لیکن سپوز اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو جاتی ہے تو وہ آنر کلنگ میں وہ دونوں لڑکی اور لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی لڑکی کو مار دیتے ہیں. صحیح سے. اور ایسے لوگ بڑے ایک مذہبی بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، جی ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. حالانکہ یہ غیرت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو بےغیرتی ہے کہ آپ نے اس چیز کی سزا یہ رکھی ہے کہ انسان سے اس کی زندگی چھین لی ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ قبائلی علاقوں میں یہ جو کچھ ہوتا ہے، ان کی پگڑیاں اور داڑیاں دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور یہ کوئی مذہب کی کوئی تعلیمات ہے. مذہب کا دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اس میں جو پڑھ لکھا طبقہ ہے، میں ان سے بھی کہوں گا، لبرل سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ اسلام کو اس طرح کے جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں ان کے ذریعے نہ آبزرو کیا کریں. جیسا کہ آپ نے اپنی دنیاوی تعلیم میں بھی ہر چیز کو تعلیم کی بنیاد میں دیکھا ہے نا، تو یہاں پہ بھی ہمیں بتائیں ہماری بکس کیا کہہ رہی ہیں، پریکٹیکلی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیں. پریکٹیکلی تو بہت لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ بغیر کسی ریلیجن کی تعلیمات کو پڑھے ہوئے یا پک اینڈ چوز کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چند واقعات اٹھا کر اور آپ پورے کے پورے ریلیجن کو ملائن کریں کہ یہ اس طرح کی جو کنزرویٹو سوچ ہے یہ ریلیجن دیتا ہے. تو سرکار ریلیجن اس طرح کی کوئی سوچ نہیں دیتا. ریلیجن کا تو یہ حال ہے کہ اسلام کے اندر ایک رول ہے کہ اگر دو میاں بیوی ہیں اور وہ آزاد مرد و عورت نہیں، اس زمانے میں جو سسٹم چل رہا تھا ایک غلامی والا سسٹم تھا جسے اسلام نے ڈسکریج کیا اور وہ اپنی موت خود مر گیا. اس میں اگر مرد بھی غلام ہے عورت بھی غلام ہے اور وہ آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد ظاہر وہ ایک میاں بیوی کی حیثیت سے وقت گزاریں گے. لیکن ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک آزاد ہو جاتا ہے یا وہ آزادی لے لیتا ہے اپنی رقم ادا کر کے، تو اس کے بعد رائٹ ہے اس کی بیوی کا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کہ نہیں. یعنی اگر بیوی نے آزادی لے لی اور وہ ابھی اسٹل غلام ہے اور وہ بیوی چاہتی ہے کہ میں کسی آزاد مرد کے ساتھ شادی کروں، یہ اس زمانے کی میں بات کروں جو اسٹیبلش سسٹم چل رہا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک شخص کی بیوی نے ریکویسٹ کی خلا کے لیے اپنے ہسبینڈ کو، کیونکہ وہ آزاد ہو چکی تھی اور وہ غلام تھا، تو وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مدینے کی گلیوں میں روتا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اپنی بیوی کی محبت میں، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، جبکہ وہ کہتی تھی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. نبی علیہ السلام کے پاس شکایت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم میری بات مانو، اس کے ساتھ رہو، اتنی تم سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ مجھے حکم دے رہے یا مشورہ؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا، اللہ کے حکم میں کوئی انٹروین نہیں کر سکتا. تو اس عورت نے کہا کہ پھر میں آپ کا یہ حکم نہیں مانتی. ٹھیک سے، کیونکہ یہ مشورے کے طور پہ حکم تھا، یہ اس طریقے سے حکم نہیں تھا. تو اندازہ کریں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی یہ کہ میں نبی کی بات نہیں مانتا، کہ مشورے کے طور پہ بھی ہو کہ میرا بھلا سوچ رہے ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے تمہارا رائٹ ہے.